بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے بند بنا رکھا تھا، لیکن یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے تھے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھیں، اور یہ واقعہ ایسے ہوا کہ ایک عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں پر لگ گئی۔ اس طرح کعبے کے پردوں کو آگ لگی اور یہاں تک کہ دیواریں بھی جل گئیں اور کعبے کی دیواریں کمزور ہو چکی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے دیواروں میں شگاف کر رہے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبے کی دیواریں اٹھائی تھیں وہ 9 گز اونچی تھیں اور ان کی چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے لیے نذرانے لاتے تھے اور یہ نذرانے خوشبوئیں اور کپڑے ہوتے تھے۔ کعبے میں جو کنواں تھا، یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں تھا۔ اس کنویں کو کعبے کا خزانہ بھی کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چوری کرنے کی کوشش کی تو کنویں میں ہی مر گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کنویں کی حفاظت کے لیے سانپ مقرر کیا۔ یہ سانپ کنویں کے قریب بیٹھا رہتا اور کسی کو بھی خزانے کے قریب نہ آنے دیتا۔ قریش کے لوگ بھی اس سے بہت ڈرتے تھے، اور اب جب کہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے تھے اور کعبے کی تعمیر کا معاملہ سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پرندے کو بھیجا، وہ سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کیا، اور فیصلہ کیا کہ بنیاد مضبوط بنا کر دیواروں کو مزید اونچا اٹھایا جائے اور اسی طرح دروازے کو بھی اونچا کیا جائے تاکہ کوئی کعبے میں داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جس کو اجازت ہو۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے۔ ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا اور چندہ بھی جمع کیا گیا۔ ایک قریش سردار ابو وہب بن عمرو نے جب پتھر اٹھایا تو پتھر ان کے ہاتھ سے نکل کر واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا جہاں سے اس نے اٹھایا تھا۔ پھر اس پر قریش بہت حیران اور پریشان ہوئے۔ ابو وہب کھڑا ہوا اور بولے، اے گروہ قریش، کعبہ کی دیواروں میں سوائے پاک مال کے کوئی مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی اور زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل مت کرنا۔ یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے ماموں تھے۔ جب قریش کے لوگ کعبہ بنانے کے لیے پتھر ڈھونڈ رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر ڈھونڈنے میں ان کے ساتھ تھے۔ آپ پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ کعبہ کی دیوار گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ بالآخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبہ کی دیوار گرانے سے تمہارا مقصد اس کی مرمت اور اصلاح ہے یا اس کو خراب کرنے کا ہے؟ جواب میں لوگوں نے کہا، ظاہر ہے ہم مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تب پھر سمجھ لو اللہ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید نے ہی گرانے کا کام ابتدا کی، لیکن اس نے صرف ایک حصہ ہی گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیر سے گزر گئی تو دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ ان کی بنیادوں تک پہنچ گئی۔ یہ بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کی رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر لگائے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کی کوہان کی طرح تھے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے انہیں توڑنا بہت مشکل کام تھا۔ دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ سریانی زبان انہیں نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو لایا گیا، اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی۔ وہ تحریر یہ تھی، میں اللہ ہوں اور میں مکہ کا مالک جس کو میں نے اس دنیا پیدا کیا، جس دن زمین اور آسمان پیدا کیے، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے، میں نے کعبہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے، اور اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں، اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے حوالے سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی، اور دوسری تحریر مقام ابراہیمی سے ملی۔ اس تحریر میں لکھا تھا، مکہ اللہ کا محترم اور معظم شہر ہے، اس کا رزق 3 راستوں سے آتا ہے۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے پر ملی، اس میں لکھا تھا، جو بھلائی بوئے گا لوگ اس سے رشک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ذلت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس رکھتے ہو، ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے
کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں انگور تلاش کرنا۔ یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کھدی ہوئی ملی۔ کعبے کی دیواروں کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو جب یہ معلوم ہوا تو وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کے لیے اس لکڑی کا استعمال کیا گیا۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں پر ایک اور نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ حجر اسود کون رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح دوسرے قبیلے بھی اٹھ گئے اور تلواریں نیاموں سے نکل آئیں۔ آخر کار وہ لوگ بیت اللہ میں جمع ہوئے اور ان میں سے ابو امیہ بن مغیرہ تھے۔ ان کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھے اور سب سے بڑی عمر والے تھے۔ سیدہ ام سلمہ کے والد تھے۔ مسلمانوں کو سفر سامان اور کھانا دینے میں بہت مشہور تھے۔ اس وقت اس شدید جھگڑے کے لیے انہوں نے ایک حل پیش کیا اور انہوں نے سب سے کہا، اے قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم لوگ یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا اس سے فیصلہ کرا لو اور وہ جو بھی فیصلہ کرے اسے مان لو۔ یہ تجویز سب نے مان لی اور آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس دروازے سے سب سے پہلے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے اس طرح سے کہنے کی وجہ سے یہ بھی تھی کہ قریش کے لوگ اپنے آپس کے جھگڑے کا فیصلہ بھی آپ سے ہی کرواتے تھے۔ آپ کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اس جھگڑے کی ساری تفصیل آپ کو سنائی تو پھر آپ نے فرمایا ایک چادر لاؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے اور آپ نے اس کو بچھایا اور آپ نے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر قبیلے کے لوگ چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیں، پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ پھر سب نے اسی طرح ہی کیا اور چادر کو اٹھائے اور اس مقام تک پہنچ گئے جہاں حجر اسود رکھنا تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک نجدی شخص تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے کم عمر لڑکے کو اپنا رہنما بنا لیا، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے۔ یاد رکھو یہ سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں سے اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ لڑانے والا نہیں ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر مقام پر رکھ دیا۔ یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو کہ انسان کی شکل میں آیا تھا۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کعبے کی یہ تعمیر جو قریش نے کی تھی یہ چوتھی تعمیر تھی۔ سب سے پہلے کعبے کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور جب عرش پر پانی کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر پانی پر ہوا کو بھیجا اور اس سے موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگے، اور انہیں بخارات سے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبے کی جگہ سے پانی کو ہٹایا اور وہ جگہ خشک ہو گئی، چنانچہ یہی جگہ بیت اللہ کی اصل اور مرکز ہے۔ یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 بر اعظم بن گئی۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ زمین پر میرے نام کا گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے، اس گھر کا طواف کرے جس طرح تم نے میرے عرش کا طواف کیا، تاکہ میں ان پہ راضی ہو جاؤں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔